اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل تنہا پڑ گیا، اکیلا ہو گیا، کیونکہ ابا حضور نے بھی کہہ دیے کہ میں 2 ہفتے تک کے بات نہیں کروں گا، فیصلہ نہیں کر پاؤں گا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسرائیل کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ ٹرمپ نے 2 ہفتے کے لیے جنگ سے الگ رہنے کا اعلان کر دیا، یعنی اب اپنا ناجائز بچہ اسرائیل وہ تنہا پڑ گیا۔ ایران کے زبردست حملوں سے اسرائیل میں زبردست تباہی ہے۔ اقوام متحدہ UNO جنگ روکنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران کو مذاکرات، بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ یہ وہی فرانس ہے، یہ وہی جرمنی ہے اور یہ وہی برطانیہ ہے کہ جب ایران تباہی مچا رہا ہے اسرائیل میں تو ان کو بڑی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، لیکن ان خبیثوں نے جب غزہ اور فلسطین میں 2.5 سال سے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے اسرائیلی آتنکوادیوں نے، اور اسرائیلی آتنکوادی جب غزہ اور فلسطین میں گھروں پر، کیمپوں پر، ہاسپٹل پر، اسکولوں میں، بازاروں میں جب بم برسا رہے تھے تو یہ سب کے سب خبیث، یہ مردود سب خاموش تھے، اور اب جو ہے ایران سے بات چیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے یعنی اسرائیل کے اوریجنل ناجائز باپ نے 2 ہفتے کے لیے جنگ سے الگ رہنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اسرائیل پوری طریقے سے الگ تھلگ اور تنہا پڑ گیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے جو حملے کیا ہے اسرائیل پر تو کیا تباہی مچی ہے اسرائیل میں۔ جی ہاں، خبر ہے کہ ایران کے حملوں سے سب سے پہلے تو اسرائیل بری طریقے سے ڈرا ہوا ہے، خوف میں مبتلا ہے۔ وہ اسرائیل جو پوری دنیا کو اپنے آئرن ڈوم اور اپنے ناجائز ابا کی وجہ سے ڈراتا تھا، آج وہ اسرائیل بری طریقے سے خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی بلڈنگ ہے اس پر بھی ایران نے تقریباً 30 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے، ٹیکنالوجی بلڈنگ پر۔ جی ہاں، اور خبریں ہیں کہ جو حائفہ جسے کہا جاتا ہے یا حیفہ جسے کہا جاتا ہے، حائفہ بڑا حائفائی شہر تھا اسرائیل کا، بری طریقے سے بڑی تباہی اس شہر میں مچی ہے، اور کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی، 100 سے زیادہ کی خبریں، مرنے والوں کی خبریں آ رہی ہے، کئی سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ایران کے حملوں سے
मीडिया रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है कि ईरान के हमलों से 8,000 से ज़्यादा इजरायली अभी फ़िलहाल बेघर हो चुके हैं। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गज़ा में 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। 70,000 तो इजरायली आतंकवादियों ने मार दिया है, 20,000 के करीब तो बच्चों का कत्ल किया है, 20,000 से ज़्यादा औरतों को मारा है। ये इजरायली आतंकवाद ने गज़ा और फ़लस्तीन उन मासूमों पर, उन मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ ढाए थे। अब जाहिर बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। तो अल्लाह ने हर शेर को सवा शेर पैदा करके रखा है। तो इस वक्त ईरान के हमलों से इजरायली अवाम, इजराइल की जनता भी भाग रही है, घर छोड़कर, शहर छोड़कर बंकरों में छुपे हुए हैं। खुद इजराइल खौफ में मुब्तला है और इस वक्त इजराइल के बड़े शहर हैफा में बड़ी तबाही मची है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को डराते थे और कुछ डरे हुए मुल्क है। जी हाँ, तुर्की का भी उसमें शुमार है। अरबों ने तो सारी गैरत और शर्म को, दीनी हमियत और ईमानी गैरत को ख़त्म हो गई है अरबों की, उन्होंने बेच दिया है। वो भी बिल्कुल पालतू की तरह अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन इन मुल्कों में सबसे बड़ी हिम्मत ईरान ने दिखाई है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं बात करूँगा और 2 हफ्ते तक के मैं अभी फ़िलहाल ईरान और इजराइल की जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। और बार बार ये भी खबरें आ रही कि अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर नहीं रुके तो मैं हमला करूंगा। लेकिन बड़ी खबर अभी ये आ गई है कि रशिया ने अमेरिका को एक बार फिर वार्निंग दी और कहा कि अमेरिका ईरान और इजराइल की जंग का हिस्सा न बने। रशिया ने अमेरिका को एक बार फिर खबरदार किया है कि वो इजराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग में शामिल न हों। रूस की तरफ से जुमेरात के रोज़ ये वार्निंग उस वक्त दी गई जब अमेरिका के उस जंग में कूदने के बारे में मुख्तलिफ खबरें और मौक़िफ़ पेश किए जा रहे हैं। इजराइल ने इस रूसी इंतबा से 7 रोज़ पहले ईरान पर गैर मामूली हमले शुरू किए थे। खैर, इजराइल को भुगतना पड़ रहा है और इजराइल फ़िलहाल तने तनहा है, क्योंकि अपने अब्बा ने, इजराइल के अब्बा ने भी सर पर से हाथ उठा लिया है और कह दिया कि 2 हफ्ते तक मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादी और इजराइल की मोसाद एजेंसी जो पूरी दुनिया में खौफ और डर फैलाने में मशहूर है, लेकिन अब इनका डर, इनका खौफ भी निकल गया है। पूरा इजराइल इस वक्त चूहे की तरह भागता फिर रहा है। खैर, इजरायली जो है ना, वो झूठी खबरें फैलाने में माहिर है। तो उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई थी कि आयतुल्लाह अली खामेनी के बहुत करीबी है अली शमखानी, उनको इजराइल ने मार डालने का दावा किया था कि हमने इनको मार दिया है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि अली शमखानी ने बाकायदा सामने आकर वीडियो की शक्ल में ये बयान दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। ईरानी मीडिया ने उसे शाये किया है और जाहिर बात है दूसरी मीडिया, जैसे हमारे यहाँ गोदी मीडिया है, तो वैसे दुनिया भर में भी गोदी मीडिया है जो सही खबरों को छापती नहीं है। लेकिन ईरान ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ईरान के सपोर्ट के लिए हिजबुल्लाह भी मैदान में आ गई है, रूस भी मैदान में आ गया है और कोरिया और चाइना से भी इशारे मिल रहे हैं। और इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ गया, इजराइल के अब्बा भी उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं। आखिरी बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के नाजायज़ बाप है। जी हाँ, तो ट्रंप और पाकिस्तान के मुनीर कौन है आप सब जानते हैं। अब ट्रंप और मुनीर खाने पर एक साथ आए तो ईरान बरहम हो गया, ईरान गुस्से में आ गया और फिर ईरान ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया, वार्निंग दे दी और कहा कि अगर तुम जंग में कूद पड़े तो
ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اور کشیدگی کے درمیان ایران نے پاکستان کو ڈائریکٹ خبردار کیا ہے۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارتخانے کے ڈپٹی مشن چیف جاوید حسینی نے جمعے کے روز کہا کہ اگر کوئی تیسرا فریق ہماری جنگ میں ملوث ہوا تو پھر اسے بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اسرائیل کو آج نہ روکا گیا تو مستقبل میں کئی اور ممالک کو حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایران کا صاف کہنا ہے، اور یہ بات میں تقریباً 4 سال سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اسلامی ملکوں کو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا کہ اس آتنکوادی کو اسرائیل کو روکو، اگر یہ نہیں روکا، اس کو نہیں روکے تو یہ ایک ایک کر کے تم کو سب کو نشانہ بنائے گا۔ آخر اس نے غزہ، فلسطین، شام، لبنان کو نشانہ بنایا۔ اب ایران سے پنگا تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا۔ آج بھی بے غیرت بے شرم اسلامی ملکوں کو عقل آنی چاہیے، اور اسلامی ملکوں نے ایران کا ساتھ دے کر اسرائیل کے آتنکواد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اسرائیل کو جب ختم کرو گے تو ایٹومیٹک جو اسرائیل کا باپ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں رک جائے گا اور دھمکیاں دینا بند کرے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔